تنویر کبھی نہ مانگا کر، بے حب علی تو جنت کی جاگیر کبھی نہ مانگا کر۔ ہر صبح نمازیں ہوتی ہیں، ہر سانجھ نمازیں ہوتی ہیں، جن میں نہ ملے حیدر کی ملا وہ بانجھ نمازیں ہوتی ہیں۔ مولا حسین خوش رکھیں آپ لوگوں کو، یہ انہی کے کرامات تھے، وہ ایسے ایسے لفظوں پہ ہماری توجہ دلوایا کرتے ہیں۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد و ایک مرتبہ اور درود پڑھنے سرکار بھیا چھوٹی بہر کا کلام ہے، مشکل سے 6 سے 7 شعر جلدی جلدی آپ کی سماعت میں پیش کروں گا قبلہ سے اجازت کے ساتھ۔ عارف بھائی خاص توجہ کہ جس کو میں پیش کروں درود پڑھ لیں محمد و آل سرکار ایک لفظ عطا کیا تھا ضمیر اختر نبی صاحب نے، لفظ تھا بانجھ، تو کہا تھا اس پہ کچھ کہیے گا، تو میں کوئی ایک ہفتے کے بعد دوسرا قافیہ تلاش کیا تھا میں نے اس کا، اپنی کم علمی کی میں خود ہی دلیل ہوں۔ سرکار آپ کی سماعت میں نظر کروں گا، بے نور عبادت سے مرزا تنویر کبھی نہ مانگا کر، بے نور عبادت سے مرزا تنویر کبھی نہ مانگا کر، بے ربط نمازوں کے اندر تقدیر کبھی نہ مانگا کر، بے ربط نمازوں کے اندر تقدیر کبھی نہ مانگا کر، بے حب علی تو جنت کی جاگیر کبھی نہ مانگا کر، بے حب علی تو جنت کی جاگیر کبھی نہ مانگا کر، بن حیدر کے تو سجدوں میں تاثیر کبھی نہ مانگا کر۔ ہر صبح نمازیں ہوتی ہیں، ہر سانجھ نمازیں ہوتی ہیں، جن میں نہ ملے حیدر کی ملا وہ بانجھ نمازیں ہوتی ہیں، جن میں نہ ملے حیدر کی ملا وہ بانجھ نمازیں ہوتی ہیں۔ اہل زبان لوگ موجود ہیں، مجھے تشریح نہیں کرنی پڑے گی بات کی، آباد رہیے، درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ میں یہ 6 سے 7 شعر آپ کی سماعت میں پیش کروں گا کہ جس کو الفت عمران نہیں ہے، کہ جس کو الفت عمران نہیں ہے، مسلمان وہ کجا انسان ہے، مسلمان وہ کجا انسان ہے، کہ جس کو الفت عمران نہیں ہے، مسلمان وہ کجا انسان نہیں ہے، تبرہ غاصب زہرا پکڑ کے، تبرہ غاصب زہرا پکڑ کے، میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے، میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے، میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے، تبرہ غاصب زہرا پکڑ کے، میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے، ہے دعوے دار وہ عشق علی، ارے بھائی ہے دعوے دار وہ عشق علی جنہیں اس بات کا عرفان نہیں ہے دعوے دار وہ عشق علی جنہیں اس بات کا عرفان نہیں ہے، فدا 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 گھر بار اور اولاد ہوگی، فدا گھر بار اور اولاد ہوگی، محبت آل کی آسان نہیں ہے، محبت آل کی آسان نہیں ہے، فدا گھر بار اور اولاد ہوگی، محبت آل کی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، محبت آل کی آسان نہیں۔ نمازیں 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 خود کی خاطر پڑھ رہے ہو، نمازیں نمازیں خود کی خاطر پڑھ رہے ہو، کسی کے باپ پر احسان نہیں، کسی کے
باپ پر ایسا نہیں ہے. نمازیں خود کی خاطر پڑھ رہے ہو، نمازیں خود کی خاطر پڑھ رہے ہو، کسی کے باپ پر ایسا نہیں ہے، کسی کے باپ پر ایسا نہیں ہے. نمازیں خود کی خاطر پڑھ رہے ہو، کسی کے باپ پر ایسا نہیں ہے، نہیں ہے کہ روکے ماتم زنجیر کو، کہ روکے ماتم زنجیر کو. وہ کسی فتوے میں اتنی جان نہیں ہے، کسی فتوے میں اتنی جان نہیں ہے کہ روکے ماتم زنجیر کو. کسی فتوے میں اتنی جان نہیں ہے، کسی فتوے میں کہ روکے ماتم زنجیر کو. کسی فتوے میں اتنی جان نہیں ہے. طرفدار سرکار اپنے مطلب کا آخری مصرع آپ کے سامنے حفظ کروں گا. طرفدار مقصر سے میں بولا، طرفدار مقصر سے میں بولا کہ پاکیزہ تیری بھی مان ہے. کہ پاکیزہ تیری بھی ماں نہیں ہے، کہ پاکیزہ تیری بھی ماں نہیں ہے، کہ ہو مختار کی سماعت ہوتے سے پاکیزہ. سرکار کچھ روحانیت معاملات تھے. ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے درمیان، ہماری روح، ہماری جان، ہمارے مرشد ہیں، میرے تو مرشد ہیں. تو انہوں نے کچھ باتیں نہ کہتے ہوئے بھی سکھا دی کہ کتنا سخت بولنا ہے ان لوگوں کے لیے. طرفدار مقصر سے بولا کہ پاکیزہ تیری بھی ماں نہیں ہے، کہ ہو دیدار حیدر سر کٹا کر، کہ ہو دیدار حیدر سر کٹا کر ہے مرزا فائدہ نقصان نہیں ہے، ہے مرزا فائدہ نقصان نہیں ہے. کہ ہو دیدار حیدر سر کٹا کر ہے مرزا فائدہ نقصان نہیں ہے. خوشبو دیے مولائے کائنات بلند ترین صلوات. عظمت ابو طالب اولاد ابو طالب بلند تر صلوات. کہ خدا کا مان مشیت کی شان ہے زہرا، خدا کا مان مشیت کی شان ہے زہرا، ازل سے ملکہ کون و مکان ہے زہرا، ازل سے ملکہ کون و مکان ہے زہرا. سب شعر سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک شخص کا چہرہ خدائی چہرہ ہے، ہر ایک شخص کا چہرہ خدائی چہرہ ہے. ارے بڑا حسین تیرا خاندان ہے، ہر ایک شخص کا چہرہ خدائی چہرہ ہے. بڑا حسین تیرا خاندان ہے، بڑا حسین تیرا خاندان ہے. سب شعر سمجھئے کہ جو دین آیا تھا امن و سلامتی کے لیے، جو دین آیا تھا امن و سلامتی کے لیے، وہ دین بھی تیرے زیر امان ہے.
سلامتی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، وہ دین بھی تیرے زیر امان ہے، وہ دین بھی تیرے زیر امان ہے۔ سب شیر سماعت فرمائے کہ نگاہ ڈالے تو سورج بھی راکھ ہو جائے، نگاہ ڈالے تو سورج بھی راکھ ہو جائے، خدا کے نور کا نوری مکان ہے ذرا، نگاہ ڈالے تو سورج بھی راکھ ہو جائے، خدا کے دین کا، خدا کے نور کا نوری مکان ہے زہرا، خدا کے نور کا نوری مکان ہے زہرا۔ پڑھی جو سورہ رحمان غور سے ہم نے پڑھی، جو سورہ رحمان غور سے ہم نے، ہمیں لگا کہ وہ تیرا بیان ہے زہرا۔ پڑھی جو سورہ رحمان غور سے ہم نے، ہمیں لگا کہ وہ تیرا بیان ہے زہرا۔ ہمیں لگا، شہزاد جی کی عظمت سمجھ فرمائیں کہ خدا سے، جہاں خدا سے ملاقات کی پیمبر نے، سب حدیث قدسی کا حوالہ موجود ہے اس میں، کہ جہاں خدا سے ملاقات کی پیمبر نے، وہ عرش بھی تیرا ذاتی مکان ہے زہرا۔ وہ عرش بھی تیرا ذاتی مکان ہے، وہ عرش بھی تیرا ذاتی مکان ہے۔ سے سمجھ سنائے کہ کوئی نبی ہے، کوئی ہے ولی، کوئی ہے ملک، کوئی نبی ہے، کوئی ہے ولی، کوئی ہے ملک، ارے تیرے غلاموں کی کیا آن بان ہے۔ نماز پڑھنے لگے، جسے اذان بھی سن کر نماز پڑھنے لگے، بقول عشق خدا وہ اذان ہے زہرا۔ وہ اذان ہے زہرا۔ اور دیکھیں کیا عجیب سوال پیدا کیا میں نے مولا کرم سے، آپ سماعت فرمائیں کہ خدا علی کو کہا تھا تو کیا کہیں وہ لوگ، خدا علی کو کہا تجھ کو کیا کہیں وہ لوگ، خدا علی کو کہا تجھ کو کیا کہیں وہ لوگ، ارے نصیریوں کا بڑا امتحان ہے۔
ابن سید ظہیر حسن نقوی اللہ تعالیٰ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتهي العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهبين المجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات الله. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حق سیدہ سے متصل کر کے حق ماننے والوں میں شمار کیا ہے، حق ماننے والوں میں شمار کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے اور بڑی بالیدگی سے دیکھا جائے اور بڑی باریکی سے دیکھا جائے تو اس وقت حق و باطل کی میزان بعد کربلا ذکر سیدہ ہے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یقیناً یہ ذکر حق سیدہ امت سے سوال کر رہا ہے. سوال کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو سوال قیامت تک رہے گا اور جواب دینے والے جواب دیتے رہیں گے. جواب دینے کے لیے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے راہ حق بھی واضح کی ہے اور راہ باطل بھی واضح کر دی ہے. حق اور باطل کی پہچان اللہ نے بتا دی کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس کے بعد انسان کو اللہ نے خود مختار چھوڑ دیا اور یہ کہہ کے خود مختار چھوڑ دیا کہ ہم تمہارا کان پکڑ کے حق کی طرف نہیں لائیں گے. تمہارے پاس عقل ہے، ہم نے بتا دیا یہ سویرا ہے یہ اندھیرا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ سویرے کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف چلے جاؤ. بس یہ یاد رکھنا کہ جب اندھیرے کی طرف جاؤ گے شام والے کہلاؤ گے، سویرے کی طرف آؤ گے تو صبح والے کہلاؤ گے.
میزان اللہ نے بتا دیا اور میزان بہت واضح ہے، اور ضروری ہے کہ اب جو ایک منبر کا سلسلہ اور خطابت کا سلسلہ ہو اس میں بڑی فکری باتیں کی جائیں، عوام کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ محترم گوھر جاجوی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ کے چیئرمین ہیں، جتنے آپ نے اشعار ارشاد فرمائے سب حدیث کے تحت، سب آیات کے تحت، یعنی یہ ہے جاوید مرزا صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی حدیث و آیات کے تحت ہے۔ تو اب جو بات کی جائے تو ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب جو ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، وہ جو بیچ میں 20-30 برس کا عرصہ جہالتوں میں گزرا وہ گزر گیا، اب جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہی مجلس مدرسہ بھی ہے، یہی مجلس یونیورسٹی بھی ہے، اور اسی مجلس کا نصاب ہر جگہ قائم و دائم رہتا رہا ہے اور رہتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بتا دیا پروردگار نے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو حق بھی واضح کیا جائے اور باطل بھی واضح کیا جائے۔ تو یہ مجالس ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ حق کا راستہ یعنی کھل کے سامنے آ جائے اور باطل بھی کھل کے سامنے آ جائے، اور جب باطل کھل کے سامنے نہ آئے، جب باطل کھل کے سامنے نہ آئے تو پھر سیرت زہرا سامنے آ جاتی ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلو، دربار میں آؤ، نفاق کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ حق تو گھر میں بیٹھا ہے، منبر پہ کون بیٹھا ہے۔ بس جو فرما رہے ہیں نا، بڑی مختصر بات ہے اور اپنے دائرہ وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گی، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہاں پر ایسے حضرات تشریف فرما ہیں کہ جو برسہ برس سے اس ماحول کے شناسا، یہ جو عزائے سیدہ کا ماحول ہے اس ماحول سے شناسا ہے۔ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ عالیہ باغ امام بارگاہ میں بہت ایک بزرگ شخصیت تھے حاجی نذیر عباس صاحب جاجوی، آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے، وہاں اذان بھی دیا کرتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو بہت عرصے وہ یعنی چارچے سے جب یہاں پہ آئے ہیں تو وہ عزاداری لے کے آئے تھے اور 10 دن عزائے سیدہ وہ انجام دیا کرتے تھے۔ پہلے ماڈل روڈ میں وہ 10 مجالس اشرا ہوتے تھے، اور پھر جب یہ گلبرگ میں پوری فیملی منتقل ہوئی تو عالیہ باغ امام بارگاہ میں 10 مجلسیں ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی اور ہوتی رہی۔ لیکن سب سے بڑھ کر میں گواہ ہوں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے جو اس بات کے گواہ ہیں، وہ منظر نامہ بھی میں نے دیکھا۔ آج تو تاریخ ایسی نہیں ہے، اس میں یقیناً آپ کچھ تقریبات کی اجازت ہے، لیکن جن تاریخوں میں تقریبات کی بالکل اجازت ہی نہیں تھی کہ جسے پہلی دوسری تیسری جماعت ثانی کہا جاتا تھا، جیسے آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہاں پر شامیانے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی انہوں نے تاریخ دیکھی ہوگی، اس کو ہم مذمت نہیں کریں، لیکن میں ایک ماحول بتا رہا ہوں کہ جب شب شہادت، یہ عارف رضا صاحب بیٹھے یہ گواہی دیں گے، شب شہادت میں نے اسی محلے میں دیکھا ہے کہ یہاں 4 شامیانے لگے ہوتے تھے، کہیں مہندی ہو رہی ہوتی تھی، کہیں مایوں ہو رہا ہوتا تھا، کہیں شادی ہو رہی ہوتی تھی، یعنی لوگوں میں یہ شعور اجاگر ہوا نہیں تھا کہ زہرا کی شہادت کی مجالس برپا ہوتی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے کہ جیسے عزائے محرم برپا ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس قافلے کو لے کے جو شخصیت چلی ہے، آج اسی شخصیت کے محبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زہرا کسی کے حق کو ضائع کرتی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں، چاہے اپنی نشستوں میں جو سیاست کرنا ہے کر لو، لیکن سیاست امام بارگاہ تک نہ آئے۔ یہ کسی کو اختیار زہرا نے نہیں دیا ہوا کہ کون منبر پہ بیٹھے گا، کسے اتار دیا جائے گا، یہ اختیار انہی کا ہے۔ سیاست کرنی ہے، جو بھی چپکلش ہے، جو بھی آپ اپنے درمیان جو کچھ بھی اپنے ڈرائنگ روم میں طے کرو۔ یہ حسین کا گھر ہے، کسی کا ذاتی مکان نہیں۔ یہ سکھایا ہے ہمیں بزرگ خطبہ نے، بزرگ علماء نے، یعنی جب بھی مجلس میں آ جاؤ تو اس نیت سے آؤ، کاش کے جملہ پہنچ جائے، جب بھی مجلس عزا کے فرش پر آ جاؤ تو اس نیت سے آؤ جس نیت سے سلمان زہرا کی چوکھٹ پر آتے تھے۔ نیت وہ ہو۔ دیکھیے اس لیے میں نے ایک جملہ کہا، تقریر ابھی آگے بڑھے گی، کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے دائرہ کار میں جب بات ہوتی ہے کہ بھائی اسوہ آل محمد، سیرت آل محمد،
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए पैगंबर की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। हसन और हुसैन की सीरत पर अमल करो, आइमा मासूमीन की सीरत पर अमल करो। उन्होंने ये कौल बयान किया है, उन्होंने ये हुक्म दिया है, उनके ये फरामीन है, उनकी ये सीरत है, उनका ये किरदार है, उनके ये अफ़आल हैं, उनके ये हिमायत हैं, उनके ये शिमाइल हैं, उनका ये अखलाक है, उसे अपनाओ। तो बहुत से लोग कह सकते हैं कहाँ हम कहाँ वो, बात आती है ना भाई, कहाँ हम कहाँ वो, हम कैसे उन जैसे बन जाएं? वो तो मासूम अनिल खता थे, वो तो बने ही मुस्तफ़ा, वो तो बने ही मुर्तज़ा, वो तो बने ही मुज्तबा। कहाँ हम और कहाँ उनके नुकूशे कदम की सीरत के पहलू, कैसे हम उनको फॉलो कर सकते हैं? तो इसी दिन के लिए रसूल अल्लाह ने भी और अली ने भी कहा हम जैसे नहीं बन सकते तो ईमान के 10वें दर्जे पर सलमान है उस जैसे तो बन। अबू ज़र जैसे बन जाओ, अम्मार जैसे बन जाओ, मिक़दाद जैसे बन जाओ, हुज़ैफ़ा जैसे बन जाओ, अबू अय्यूब जैसे बन जाओ, जाबिर जैसे बन जाओ, अबुल अस्वद जैसे बन जाओ। कंबर बनने के तो दावे हैं, हमें गुलामी में ले लीजिए, हमें गुलामी में ले लीजिए। तो बात यह है कि यकीनन मैंने कहा ना कि नीयत क्या हो, नीयत वही हो कि जो ज़हरा की चौखट पर आते हुए सलमान फारसी की नीयत है, सलमान फारसी की नीयत है। और जुमला मैं कह दूं कि जो ये नीयत लेके सलमान बन के दर ज़हरा पर आता, मुझे नहीं पता आपके मुशाहिदे में है ये बात या नहीं, मेरे मुशाहिदे में है, जो सलमान की नीयत लेके दर ज़हरा पर आता है, मैंने ऐसे चंद लोगों को सुलेमान बनता हुआ देखा है। अगर उनकी तरफ से इजाजत होती तो मैं नाम भी ले लेता कि जो नीयत सलमान लेकर ज़हरा की चौखट पर आता है तो फिर 2 नुक्ते ही तो बढ़ा दें, और जो बे का नुक्ता हो उसे किसी नाम में 2 नुक्ते देने में मसाला क्या है? तो मुझे फरमाना ना, तो यकीनन मैंने इसलिए कहा कि कुछ सीरत के पहलू हैं कि जो हमारे सामने हैं कि 10वें दर्जे पर है सलमान फारसी। अब ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये 10वां दर्जा मिला क्यों, ये 10वां दर्जा मिला क्यों। अब जुमला ये कह देता हूं, यकीनन आपके बात समझ में आ जाएगी। जब से ये राज अफशा हुआ है कि सलमान 10वें दर्जे पर आए क्यों, हमने बहुत से साहिबान इरफान की दाढ़ियों को बढ़ता हुआ देखा है। यानी वो चाहते हैं कि सलमान फारसी की सीरत पर अमल किया जाए, और अगर हमारी दाढ़ी बढ़ी है वो किसी और धोखा दही के लिए नहीं, मुआशरे को अपने आप को साहिबाने ईमान साबित करने के लिए नहीं। दाढ़ी बढ़ाओ तो दर ज़हरा पर झाड़ू देने के लिए बढ़ाओ। आपके हवाले हो रहे और यकीनन ये जितना भी इशारे सलाब है अल्लाह ज़मीर अख्तर नबी साहब अल्लाह मुकामों को यकीनन पहुंच रहा है, यकीनन पहुंच रहा है। तो अब देखिए, मैंने कहा ना कि ज़हरा किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करती, और ये वही मिजाज है, काश के बाद पहुंच जाए कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसी के अज्र को, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करती। पहले तो सब बताएं बेशक या नहीं, तभी तो जुमला कहूँगा। ऐसा ना हो कि मैं जुमला कह दूँ और आपके हम के तो उससे इख्तिलाफ है। पहले तो बताइए कि बिन्ते रसूल किसी मुखलिस चाहने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देती। 1400 बरस की तारीख आपके हवाले है, 1400 बरस की तारीख आपके हवाले है कि जहां वजूद सैयदा अपने हुजरे में मौजूद है और जहां वजूद सैयदा आज अफकार में मौजूद है। 1400 बरस की तारीख में जिसने खिदमत ज़हरा की है आज उसका नाम हर किताब में मौजूद है या नहीं? आज उसका जिक्र मिंबर से हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अब जुमला यह है कि ज़हरा किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देती। इस मिजाज में ज़हरा उसकी हम मिजाज है। इस मिजाज में
کسی کو اختلاف ہو جائے. یہاں سے باہر کی بات کر رہا ہوں, یہاں والوں کریں, اس لیے جو چارتا معصومین کے زیر سایہ آ گیا اس سے شک دور ہو جاتا ہے, اس سے شک دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے کہ جیسے ہی آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے, بڑی سامنے کی بات ہے, اور جب پیغمبر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بتایا کہ ہم مباہلہ جیت کر آ گئے, اور جب ہم مباہلے کی تیاری کے لیے 5 چادر میں جمع ہوئے, اور جیسے 5 چادر میں جمع ہوئے تو جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے, اور آیت میں جیسے ہی لفظ آیت تطہیر میں آیا الرجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پیغمبر نے جیسے ہی لفظ رجس متعارف کرایا, رجس جیسے ہی لفظ رجس رے جیم سین, جیسے ہی پیغمبر نے آیت میں سنایا لفظ رجس, تو اب یہ لفظ جو رجس کا ہے, رے جیم سین, بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کیا یہ رجس جو لفظ ہے کیا یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ اس دور میں بولے جانے والی پراکرت زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ اس دور میں بولے جانے والی کسی رومی زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ اس دور میں بولے جانے والی ادھر ادھر کی سوریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ اس دور میں بولے جانے والی کوئی ہندی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ, عربی زبان. اور وہ قرآن یہ جو عربی زبان میں نازل ہوا, جیسے ہی پیغمبر نے قرآن عربی جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس قرآن عربی کی عربی آیت کے ایک عربی لفظ کو متعارف کرایا, تو ایک عربی صحابی کھڑے ہوئے, ایک عربی صحابی کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ رجس کے معنی کیا ہے؟ کہ خدا کے لیے امت اس بات پر غور کرے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا رجس کے معنی کیا, تو کون ہے وہ؟ میں نے کہا نہ وہ رومی ہیں, نہ وہ سوریانی ہیں, نہ وہ عبرانی ہیں, نہ وہ ہندی ہیں, نہ وہ کہیں ادھر ادھر سے آئے ہیں, وہ ہے ہی عربی اور ہیں پیغمبر کے صحابی, پیغمبر کے صحابی. اور وہ کھڑے ہو کے پوچھتے یا رسول اللہ یہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر یقیناً جی بجبی ہو جاتے بھائی یہ کیا بات ہے, تمہیں نہیں پتا رجس کا کیا مطلب ہے, ہم سے پوچھ رہے ہو عربی زبان کا لفظ ہے, تمہیں عربی نہیں آتی. تو نہ پیغمبر جی بجبی ہوئے اور نہ کوئی صحابی الجھن کا شکار ہوا. یہ سوال کیا کھولا؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا, آج کے ملا کو نہیں معلوم لیکن اس دور کے صحابہ تک کو معلوم تھا کہ آیت کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, باطن کچھ اور. آیت کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن باطن کچھ اور, اور ظاہر کو تفسیر کہتے ہیں, باطن کو تعبیر کہتے ہیں. آیت کے ظاہری معنی کو تفسیر کہتے ہیں اور آیت کے باطنی معنی کو تعبیر کہتے ہیں. تو اب جہاں شبہ پیدا ہو جائے اور اس شبہ کی تفسیر کی جائے تو شبہ کی تفسیر نہیں کہلاتی, تعبیر کہلاتی. کل جعفر طیار میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. تو اب جیسے ہی لفظ آیا رجس تو کہا یا رسول اللہ رجس کیا ہے؟ تو یہ تو بچہ ابھی جیسے جس آیت کا ترجمہ مسلسل سن رہے ہیں, جو اتنی عمر کا بیٹھا ہوا ہے, خدا سب کی عمر دراز فرمائے کہ بھائی بچپن سے آپ سن رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے. ابے رجس کا مطلب نجاست, رجس کا مطلب نجاست ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو یہ معنی ہے اور بالکل صحیح معنی, یہ معنی بالکل صحیح معنی. رجس کا مطلب نجاست بھی ہے, لیکن جیسے ہی تعویل کی بات آ جائے, جیسے ہی تعویل کی بات آ جائے تو پوچھا کہ رجس کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر نے کہا بڑے آسان الفاظ ہیں, سمجھ لیجیے گا, 2 ہی لفظ ہیں اور 2 ہی لفظوں میں آپ تک بات پہنچ جائے گی. جیسے ہی پوچھا کہ رجس کا کیا مطلب ہے, پیغمبر نے کہا الرجس هو شک, شک کرنا ہی تو نجاست ہے. شک کرنا ہی تو نجاست ہے. یعنی جہاں شک ہے وہاں آل محمد نہیں ہے, اور جہاں آل محمد ہو وہاں شک نہیں آنا چاہیے. یعنی جس دل میں شک ہے, بات میں کہہ چکا ہوں, جس دل میں شک ہے وہاں آل محمد نہیں آ سکتے. اب پوری 1400 برس کی عرفانی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ایک جملے میں سمیٹ دے پوری گفتگو کو, پوری تاریخ کو, پورے زمانے کو اور پورے منظرنامے کو, کہ جس دل میں شک ہے وہاں آل محمد نہیں آ سکتے. تو اب 1400 برس کی تاریخ یہاں تک اور قیامت تک جہاں آل محمد نہیں آئے سمجھ لینا شک ہے.
دل میں عرفان آل محمد نہیں، سمجھ لو کہیں نہ کہیں شک کا بیج پنپ رہا ہے، کہیں نہ کہیں شک ہے، اور جہاں شک ہے وہ آل محمد نہیں، آل محمد نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا اسلام لینا، پورا کا پورا اسلام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لیا اور جو سمجھ میں نہیں آیا اسے چھوڑ دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا اسلام مانو۔ یہ نہیں ہے کہ غدیر سے پہلے حجۃ الوداع تک کو مان لیا، اسی طرح جب آل محمد کو مانو تو مکمل مانو، جیسا بتایا گیا ہے ویسا مانو۔ یہ پریشانی ہو جاتی ہے، اور میں بالکل اپنے موضوع سے متصل ہوں، پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ کیسے سمجھ میں، بڑا سوال ہے اور بڑا اہم ترین سوال ہے، بڑا قدیم سوال ہے، کیسے سمجھ میں آئے آل محمد، کیسے سمجھ میں آئے آل محمد، ان کی معرفت کی باتیں، ان کے اوصاف، ان کے فضائل، ان کے اختیارات، یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ میں آ جائیں؟ اس لیے کہ ان کا اتصال بلا فصل ہے خدا سے۔ اور بھائی یقیناً جملہ آپ تک پہنچ گیا، ان کا اتصال بلا فصل ہے خدا سے، اس لیے کہ اللہ کے بعد جو پہلی مخلوق ہے وہ یہی ہے۔ تم ابھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خلیفۃ بلا فصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نبی کے بلا فصل خلیفہ ہے، تم ابھی نبی سے بلا فصل پہ اٹکے ہوئے ہو، جو سمجھ گئے ان کا میرا سلام، یہ تو اس سے بلا فصل ہے۔ اس لیے کہ تخلیق کے مرحلے پر اول مخلوق، بیچ میں کسی کا وسیلہ ہی نہیں ہے۔ آدم بنا ہے تو اس کے ہاتھ کے وسیلے سے، اب یہاں تو وہ خود اپنا ہاتھ بنا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے؟ توجہ فرمانا۔ تو اب یہ اتصال بلا فصل ہے، اتصال بلا فصل کیسے سمجھ جائے کوئی، کیسے اس کے عرفان تک پہنچے، کیسے آل محمد کی منقبت تک پہنچے، کیسے ان کے فضائل کا ادراک ہو جائے، اور کیسے ادراک ہونے کے بعد قبول بھی ہو جائے۔ دیکھیے بڑے عام ترین میں نے لفظ آپ کے حوالے کیا کہ ادراک بھی ہو جائے اور قبول بھی ہو جائے۔ ادراک بھی ہو، ادراک کے بعد ضروری نہیں کہ قبول بھی کر لیا جائے۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ سب سے حسین نے پوچھا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ کیا پہچانتے؟ جو سمجھ میں تو سلام، ادراک تھا، قبول نہیں ہو رہا تھا، تو ادراک ہو جانا الگ ہے، اور اس ادراک کو قبولیت کی منزل پر لانا یہ کاردار ہے، یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے۔ ہر کوئی اس ادراک کو قبولیت کی طرف لا نہیں سکتا۔ کہا بھائی کیسے پہچانا جائے، کیسے پہچانا جائے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، کیسے معلوم ہے، کیسے پہچانا جائے؟ اب وہ ایک حدیث آپ کے حوالے کروں پر آپ کی اجازت؟ کبھی کبھی مجھے بڑا سام ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑا کوئی عارف ہوں، پہچانتا ہوں، کیا ہے باقی لوگ، کیا تم لوگ، کیا کچھ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور غلام ان کے سامنے بسط ادب بیٹھا ہوا ہے، سراج نام ہے غلام کا، صحابی بھی ہیں مشہور اور غلام بھی مشہور ہے۔ گفتگو ہونے لگی، کچھ لوگ آئے اور امام کے چاہنے والے، امام کے عارف، امام کے ماننے والے، امام کا احترام کرنے والے، گفتگو ہو گئی، دست ادب جوڑ کے، ہاتھ قدم چوم کے واپس چلے گئے۔ تو سراج نے کہا کہ مولا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اصل کو پہچانتے ہیں، آپ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کون، اور جو آپ ہی میں سے، ہم ہی میں سے، لیکن آپ کی اصل نہیں جانتے، آپ کی اصل معرفت نہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں ملیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں ملتے۔ اچھا تو تم ان سے کیوں نہیں ملتے؟ کہا اس لیے نہیں ملتے کہ وہ ہمیں آپ کی اصل معرفت نہیں رکھتے اور اس کا اعلان نہیں کرتے۔ تو مولا نے کہا بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں ہمارے لیے جو تمہیں بھی نہیں معلوم۔ یعنی بہت سے مراحل ایسے کہ جہاں پر معصوم نے زبان علل اعلان روکی۔ ہفتے زہرا پر بات کرتا ہوں بھائی،
زہرا کا ذکر پردے ہی میں ہوتا ہے، جا کے پردے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سے مراحل ایسے کہ جہاں معصوم نے اعلیٰ لیلا زبان روک دی۔ چند لوگوں کو پتا ہے، لیکن ایک لفظ کہہ دوں آپ پہنچ جائیں گے، جابر بن یزید جوفی، حیدر بھائی بیٹھے بڑے صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، جابر بن یزید جوفی سے کہا کہ بھائی 70,000 ہماری معرفت کی، ہماری فضائل کی حدیثیں تمہیں سنا رہے ہیں، 70,000۔ وہ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ سنانے کے بعد کہا چپ رہنا، کسی کو بتانا نہیں۔ بچوں کے لیے سنو، یہ نوجوان بھی جانتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے۔ کہا بھائی 70,000 ہمارے فضائل کی، ہمارے اسرار، ہمارے راز، ہماری حقیقت، ٹھیک ہے، اور ہمارا اس سے اتصال، ہمارا اس سے اتصال کیا ہے؟ 70,000 حدیث سنا دی۔ جب سنا دی تو دیکھیے جو عارف ہوتا ہے، جو پہچاننے والا ہوتا ہے، جو شناسا ہوتا ہے میں اس لیے رکا ہوں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، میں آپ کے دل کی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ کم از کم میرا بھی مشاہدہ، کیونکہ میرے مسلسل مطالعے میں کتابیں رہتی ہیں، جہاں کوئی نئی بات میں نے پڑھی، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی چاہنے والے کو فون کروں اور بتاؤں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے خود ہمارے برادران میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے کہ جب آ جاتے ہیں شام کو چائے پر تو ان کو بیان کرتا ہوں۔ دل چاہتا ہے جیسے ہی کوئی حدیث سنی، محب کا دل چاہتا ہے کہ دریا بہا دیں اور ہم مزاج کو بتا دیں۔ اب یہ عجیب قدر لگائیں کہ جابر 70,000 حدیث سنائی ہیں، خبردار پابندی یہ ہے کہ بتانا کسی کو نہیں ہے اس وقت تک جب دوسرا جابر نہ مل جائے۔ جب تک تم جیسا نہ مل جائے اس وقت تک، یعنی چلے گئے اور 3-4 دن بعد آئے، طبیعت خراب تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جابر کیا بات ہے؟ کہ مولا دل میں ایک سمندر ہے جو ابلنے کو تیار ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو چپ ہوں۔ بھائی اطاعت گزار ہو تو ایسا تو ہو کہ معرفت کا ایک سمندر ہے جو ابلنے کو تیار ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں بتانا تو چپ ہو، اور دل کھٹ رہا ہے، سینہ تنگی کر رہا ہے، اور کیا کروں؟ کہ جاؤ صحرا میں چلے جاؤ، کوئی بہت گہرا کنواں تلاش کرنا، اس میں منہ ڈالنا، 70,000 احادیث کہہ دینا۔ مولا نے پہچان بتائی، اسی سے بیان کرنا جس کا ظرف کنویں جیسا گہرا ہو، اسی سے حدیث بیان۔ تو اب کیسے پتہ چلے، کیسے معلوم؟ بھائی حدیث تو ہے، بالکل حدیث صحیح ہے کہ اِنَّا أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، ہمارا امر نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے سمجھنا، ہمارا امر سمجھنا مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چاروں ہماری کتب اربعہ کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی کتاب میں اس حدیث کو لکھا، اور میں اصول کافی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس باتوں کا حوالہ نہیں، آقا محمد ابن یعقوب بولے اللہ رحمہ نے لکھ دیا کہ ہمارا امر نہ صرف یہ کہ سمجھنا اسے مشکل بلکہ بہت ہی مشکل کا کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل، کوئی مومن ممتحن یا تو اسے نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، یا خدا کے لیے سمجھیے گا حدیث پوری کروں گا اور آپ کو قسم ہے کہ اپنی تمام تر ذہانتوں کو بروکار لاتے ہوئے صرف حدیث کا ترجمہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کہا کہ امرنا صعب مستعصب، ہمارا امر سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ یہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں، کوئی نئی حدیث آپ کے حوالے نہیں کر رہا، آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا، آپ کی میموری ریکال کر رہا ہوں، آپ کا حافظہ تازہ کر رہا ہوں۔ کہ ہمارا امر سمجھنا صرف مشکل ہی نہیں بہت ہی مشکل، یا تو نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، یا ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، یا مومن ممتحن سمجھ سکتا ہے۔ مومن ممتحن یعنی جس کی معرفت کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ سامنے کی مثال تھی نا، جابر بن یزید جوفی مومن ممتحن تھا، تبھی بیان کر دیا کہ ہمارے امر کو یا تو نبی مرسل سمجھے، یا ملک مقرب سمجھے،
या मोमिन मुमतहन समझे। हदीस यहाँ कामिल नहीं हुई, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, ज़िहानत वाले लोग बैठे। इमाम ने कहा नबी हो और मुरसल ना हो वो भी नहीं समझ सकता, मलक हो मुकर्रब ना हो वो भी नहीं समझ सकता, मोमिन हो मुमतहन ना हो वो भी नहीं समझ सकता। सलाम अपने जैसे आप सब। कितनी बड़ी बात है कि नबी है लेकिन मुरसल नहीं है। लेकिन तशरीह करूं और आपकी इजाजत है, कल तो वैसे भी छुट्टी है, और दुआ दीजिए कि दो शख्सियतों को, एक रूहानी शख्सियत आलम अरवाह की और एक आलम पाकिस्तान की शख्सियत, जनाब ईसा और मोहम्मद अली जिन्ना। 25 दिसंबर है ना कल भाई, छुट्टी तो है ना, लेकिन अकीदे की कभी छुट्टी नहीं होती है भाई। इरफान और मारिफत की कभी छुट्टी नहीं होती, और हम इस वक्त अदा कर रहे हैं, इस वक्त अदा कर रहे हैं। मुझे जुमला याद आ गया कि 13 रजब को ये जो हारून चैम्बर्स है जहाँ पे 13 रजब का जुलूस बरामद होता है, शाम गफूर चैम्बर, तो गफूर चैम्बर से जुलूस बरामद होता है। तो एक साल जो वहाँ की इंतजामिया है उसके सदर आए और नुमान टेरिस में क़याम था नवाज साहब का, तो उन्होंने वादा लिया कि इस साल आप सदारत करेंगे, 13 रजब के जुलूस की सदारत आप करेंगे और लीड आप करेंगे। तो वो गफूर चैम्बर से निकलता था और आके खुरासान पर अख्ताम पसंद आज भी नहीं होता है, और उसमें जुलूस होता है बाकायदा। और मैंने अपने वालिद के ज़माने में बचपन में वो जुलूस अटेंड किया जिसमें मुर्तज़ा बोया साहब भी आते थे और बड़ी बड़ी शख्सियतें आती थी, और वैसे ही तसलसल रहा। तो उस साल अल्लाह साहब को दावत दी गई, तो मैं भी स्टेज पर था, मैंने भी पढ़ा और कुछ लोगों ने पढ़ा, उसके बाद अल्लाह साहब की बारी आ गई। तो उस ज़माने में ये तो आप सुन रहे हैं ना, हर साल होता है, उस ज़माने में नया नया शुरू हुआ था एक काम, और वो काम ये हुआ था कि भाई हमें पहली मुहर्रम की छुट्टी दो। तो भाई छुट्टी चाहिए। जनाब खलीफा उस दिन इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, तो हमें छुट्टी चाहिए। अब ये सब बात की बात है, ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब पहली मर्तबा उन्होंने ये फिक्र दी, और ये आज से कम से कम 25-30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी ऐलान हो रहे हैं और मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि भाई छुट्टी दी जाए, तो वो कहने लगे मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में, पहली मुहर्रम की छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए कि हमें अज़ाखाने सजाने होते हैं। उन्होंने कहा साहब बात यह है कि 22 जमाने सानी भी हमें छुट्टी चाहिए, 22 जमाने सानी भी छुट्टी चाहिए, इसलिए कि उस दिन इमाम हसन का दस्तरखान होता है। समझ जाएगा, कहा भाई 18 ज़ुल्हज भी चाहिए, इसलिए कि नदीर हमी तो मना है। ये उस वक्त उन्होंने फिक्र किया, बड़ा इसको अप्रिशिएट किया गया। तो छुट्टी तो हमारे लिए होती इसलिए है अगर कुछ दोस्त मिलकर चाहता मासूमीन के ज़ेरे ताए आके बैठ जाएं और फिर साहिबान तफसीर का तस्करा हो जाए, है ना मेरे साथ सारे के सारे। तो मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि देखिए हदीस क्या कह रही है कि, और बड़ा बारीक जुमला है, और ये आज के मसाइल को हल भी कर रहा है, परेशान ना हुआ करें। अक्सर मैं कहता हूं कि जो माइंड सेट हो उससे बहस नहीं की जाती, माइंड सेट से बहस नहीं होती। वो आपके पास अगर आया है तो इसलिए आया है, या तो इसको मगलूब करो या इसको परेशान करो, वो सीखने नहीं आता, माइंड सेट से बहस नहीं होती। अब इस वक्त भी मसाइल हैं विद इन द हाउस और बैरून घर भी, बैरून बैत भी और दुरून बैत भी, दुरून और बैरून दोनों तरफ मसाइल है। मौला ने मसले हल कर दिया, तो परेशान ना होना। नबी हो और मुरसल ना हो वो हमारी असल नहीं पा सकता। नबी है 1,24,000, रसूल है 313। मौला ने कह दिया सिर्फ 313 है जो हमें समझते हैं, इसलिए 313 का इंतजार भी है। आप चुप क्यों हो गए भाई? मौला ने कहा नबी हो और मुरसल ना हो, यानी नबी हो रसूल ना हो, वो भी नहीं समझ सकता। मलक हो लेकिन मुकर्रब ना हो, मुकर्रब बारगाह ना हो, कम से कम सिदरा तक तो पहुंचे। देखिए काबा
قوسین تک تو کوئی ملک بھی نہیں پہنچا، قاب قوسین تک تو کوئی ملک بھی نہیں پہنچا، تو کیسے کوئی ملک سمجھ لے گا ان کو؟ کا ملک ہو لیکن مقرب نہ ہو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ قاب قوسین تک رسول کے علاوہ کوئی نبی بھی تو نہیں پوچھا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسول ہی سمجھ سکتا ہے؟ تو سامنے کی بات کہتا ہوں کہ محمد بھی تو رسول ہے، وہ تو پہنچے نا قاب قوسین تک۔ وہ تو پہنچے نا قاب قوسین، سلامت رہے آپ کا جملہ پہنچ گیا کہ وہ تو پہنچے نا قاب قوسین، اس لیے رسول ہی کہہ سکتے تھے کہ یہ علی تو میں یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہوں۔ کہ صاحب معرفت لوگ بیٹھے اور گفتگو آپ کے حوالے ہوئی۔ اسی طرح پریشان نہ ہوا کریں کہ جب آپ کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہ ہو، سمجھ جائیے گا مومن تو ہے ممتحن نہیں ہے، مومن تو ہے، سارے کے سارے غدیر کو تو مانے ہوئے بیٹھے ہیں نا، تو بس ممتحن نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو امتحان نہیں کیا گیا، اور امتحان ہوتا ہے انہیں مجلسوں میں، یہ مجلسیں امتحان گاہ ہیں، یہی سے امتحان ہوتا ہے اور یہی سے ڈگری بھی ملتی ہے، یہی سے ڈگری ملتی ہے۔ سلمان فارسی کو کسی مدرسے سے 10ویں درجے کی ڈگری نہیں ملی تھی، در سیدہ ہی سے ملی تھی۔ تو اب جو معرفت ہے، جو آل محمد کی اصل ہے، اس تک جو پہنچا یقیناً وہ خاموش ہوا، یعنی مجمع عام میں وہ بتایا جاتا ہے جو رسول نے مجمع عام میں بتایا، وہ بتایا، اس لیے کہ ہر سطح عقل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر سطح ذہنی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر سطح معرفت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو سطحی بات ہوتی ہے کہ جو سب کے سمجھ میں آ جائے وہ بتائی جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کے حوالے جملہ کروں کہ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا یہ جو عاشور ہوا ہے اس کا دن کیا تھا؟ مولانا کا جمعہ۔ کسی نے پوچھا بہت بات میں عاشور جو ہوا ہے 10 محرم دن کیا تھا؟ پیر۔ ایک مقام پر کہا پیر، ایک مقام پر کہا جمعہ، اور دونوں لسان صدق سے جملے ادا ہوئے، اور یہاں ہزیان اور نسیان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کسی تیسرے موقع پر ایک مہم نے پوچھ لیا کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا جمعہ، ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا پیر، کا 61 ہجری جو عاشور ہوا ہے وہ جمعے ہی کو ہوا ہے، لیکن عاشور کی بنیاد پڑی تھی پیر کو جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں امتحان گاہ سے گزرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی سطح ذہنی سامنے رکھتے ہوئے امام جواب دے دیتے ہیں۔ ایسے پیغمبر ایک دن تشریف فرما تھے اور کہنے لگے کہ اچھا پہلے سے ایک حدیث آپ کے حوالے، اور یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب علامہ صدر اختر نقوی صاحب نے جب تحریر فرمائی ہے تو یہ ابھی تو یہ دوسرا ایڈیشن آیا، بہت وزن میں ذرا کم ہے، لیکن پہلا ایڈیشن آیا وہ تقریباً 10 کلو یا 9 کلو اس کا وزن تھا، اور اسی ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور یہی سے انہوں نے اس کتاب کا اجرا بھی کیا تھا، اور سب سے پہلے جو کتاب تھی انہوں نے وہ مجھے ہی دی تھی۔ یہاں سے میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پہلی کتاب ہے، میرا نام لے کے کہا کہ ان کو دے رہے اس لیے کہ اس میں ان کا بڑا کردار ہے اور بڑے ان کے محنتیں ہیں چھپوانے میں اور تمام معاملات، تو اس میں ایک حدیث لکھی، اجازت ہے کیوں گیا؟ اس میں ایک حدیث لکھی ہے، اور حدیث یہ لکھی ہے، اچھا اس میں جو حوالے ہیں وہ پیش بہا حوالے ہیں، میں ذرا بڑے دھیمے لہجے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک خط بھی شامل ہے اور بڑا طویل ترین خط ہے، اور وہ خط لندن سے ایک شمارہ چھپتا تھا اور اسلامک کوئی اس کا نام تھا، اسے چھپتا تھا، اور اس میں خط چھپا تھا، اور تقریباً اس کتاب، چونکہ یہ کتاب اس میں حوالہ شامل ہے آیت اللہ رحمانی حمدانی، ایک کتاب ہے فاطمہ بہجت و قلب مصطفیٰ، اس کا حوالہ شامل ہے اور اس کے کئی چیزیں شامل ہیں، اس میں انہوں نے آیت اللہ رحمانی حمدانی نے وہ خط شامل کیا اور اس کے ریفرنس کے ساتھ کہ وہ خط چھپا کہا تھا۔ خط سب سے پہلے انگلینڈ میں ایک انگلش شمارے میں چھپا تھا، بڑی تفصیل سے چھپا تھا، وہ انہوں نے بالکل لکھ لیا، اور اس خط کو علامہ مجلسی نے بہرالعلوم میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ خط بھی اس میں ہے، اور
کوئی بہت بڑا کام کا ہے. توجہ ہے؟ تو کیا کروں کہ 3 آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, 1 2 3, جہاں یہ 3 آنکھیں کھلی ہوں وہاں کچھ اپنے افکار بند کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزیں روکنا پڑتا ہے. پڑھ لیجیے گا, آپ کی کتاب میں وہ خط بھی موجود ہے. ایک روایت لکھی ہوئی ہے, اور روایت کا ایک بہت بڑا حوالہ آج کا بھی موجود ہے, اور فیصل آباد میں ان کا بڑا کردار رہا. تو سائن چشتی اللہ اکبر, انہوں نے 5 حوالوں کے ساتھ روایت لکھی ہے, اور وہی سائن چشتی کے حوالے سے ان 5 حوالوں کے ساتھ اس کتاب میں بھی روایت موجود ہے. اور آپ کے حوالے کرتا ہوں, مجھے یاد آ گیا کہ شہزادی اپنے صحن میں ہے, اور شہزادی ہے آل ابراہیم. اب یہ میں بنا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. اب میں منظر نامہ کریٹ کر رہا ہوں. شہزادی ہے آل ابراہیم, ہے نا. آل ابراہیم کے لیے آیت ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی ہے, حکمت بھی دے دی ہے, ملک عظیم بھی دے دیا ہے, تو تم کب تک حسد کرو گے؟ تو جہاں آل ابراہیم کا کوئی مرد موجود ہو تو کوئی مرد حسد کرنے والا بھی ہوتا ہے. صحن سیدہ ہے اور زہرا ہے آل ابراہیم, تو آل ابراہیم سے حسد تو ہوگا نا, تو کہیں نہ کہیں کوئی. تو اب گفتگو, اور بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ میرا مرتبہ بہت زیادہ, میں بہت بلند مرتبہ ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے بی بی سے پوچھا کیسے؟ بی بی نے کہا اس لیے کہ میں بضعۃ منی ہوں. تو اس میں تو آپ بولتے شہزادی خود اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کہ میں بضعۃ منی, میں اپنے بابا کا ٹکڑا ہوں, میں ان سے منیت کی منزل پر ہوں, یعنی میں اور وہ ایک ہے. جو ان کا مرتبہ ہو میرا مرتبہ. انہوں نے کہا یہ بات دنیا میں تو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ بات میں تسلیم کرتی ہوں, دنیا میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن آخرت میں میرا رتبہ تم سے زیادہ. آخرت میں, محشر میں, جنتوں میں میرا رتبہ تم سے زیادہ. شہزادی نے کہا کیسے؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جنتوں میں جہاں شوہر ہوگا وہیں بیوی ہوگی. صاحبان ایمان کی صاحبان ایمان بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی. کہا کہ علی سے تو رسول بہرحال برتر ہیں, علی سے تو رسول بہرحال برتر ہے. تو رسول کا مرتبہ, رسول کا گھر, رسول کا بیت, رسول کا قصر, رسول کا محل جنت میں علی سے بڑھ کر ہوگا, علی سے بلند مقام پر ہوگا. اور میں ہوں رسول کی. تو جہاں رسول ہوں گے وہاں میں ہوں گی, اور جہاں علی ہوں گے وہاں تم ہو. تو رسول کا گھر تو بلند ہوگا تو میں بلند مرتبے پر ہو جاؤں, اور علی تو رسول کے گھر سے ایک درجہ کم درجے پر ہوں گے, تو آخرت میں تو تمہارا درجہ مجھ سے کم ہو جائے گا. زہرا مسکرانی چپ ہو گئی. یہ مسکرانا جو ہے نا معمولی بات نہیں ہے. ابھی گور جانوی صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ یہ جتنے بھی ہیں بڑا حسین تیرا خاندان ہے زہرا, بڑا حسین, یعنی جتنے بھی ہیں سب کے سب وجہ اللہ ہیں. یہی مسئلہ تھا غالب بنانا. تو کہا کہ بھائی بڑا حسین تیرا خاندان, یہ جتنے ہیں سب کے سب خدا کا چہرہ دکھائی دیتے ہیں. اب جو میں نے کہا نا کہ گور جانوی صاحب نے ایک ایک حدیث ہے, ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان. کیا کروں کہ لوگ تھک جاتے فضائل سے, مسائل سے نہیں تھک رہے, فضائل سے تھک رہے ہیں. دیکھیے ابھی میں نے ایک بات کہی نا کہ ہم مزاج ہے زہرا, اس میں ایک مزاج میں. پہلا جملہ یاد ہے کہ بھائی وہ بھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتی اور وہ بھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ جملہ میرا نہیں. دیکھیے جا کے پڑھیے گا اسرار الفاطمیہ, حوالے بہت کم لوگ دیتے ہیں لیکن میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ یقین کی منزل پر آ جائیں. اس اسرار الفاطمیہ میں ایک بہت بڑے عالم نے پریفیس لکھا,
پیشکش. ان کا ابھی کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گیا قم عراق میں, اور وہ تھے آیت اللہ عادل العلوی, السید عادل العلوی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. ان کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس کو کہتے ہیں مومن ممتحن. مومن ممتحن. کہا کہ جملہ قبول کریں گے تو پچھلے اس کی بڑی معرفت کا جملہ, اور ایک عالم کا جملہ حوالے کر چکا. کہا کہ زہرا اور اللہ میں ایک وصف میں وحدت ہے. جیسے آپ نے سنا کہ زہرا میں اور خدا میں, خدا میں اور زہرا میں وصف میں وحدت ہے. اب بہت سے وصف اور اوصاف دکھا سکتے تھے, ایک وصف انہوں نے کہا کہ سنو وہ وصف کیا ہے, اجازت ہے کہ پہلے تو اس جملے کا لطف لے لے آپ کہ وحدت ہے. اس وحدت کو اگر اردو میں کہا جائے تو اشتراک ہے. اشتراک ہے. تو کہا کہ بھئی وہ اشتراک کیا ہے؟ کہا سنو وہ اشتراک یہ ہے کہ ان اللہ جمال و حسن, اللہ جمال بھی ہے اور حسن بھی ہے. وہو مطلق الحسن والجمال, اور وہ حسن مطلق ہے اور جمال مطلق ہے. وَإِنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالِ, اور وہ ایسا ہے کہ وہ حسن کو پسند کرتا ہے. ایک عالم کا جملہ, ایک مومن ممتحن کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ حسن بھی ہے اور جمیل بھی ہے. وَهُوَ مُطْلِقُ الْجَمَالِ وَالْحُسْنِ, اور وہ حسن مطلق ہے اور جمال مطلق ہے. وَإِنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالِ, اور وہ ہے کہ جو حسن کو پسند کرتا ہے, یعنی مطلق حسن ہے اللہ. میں نے اس لیے پوری اپنی حدیث پڑھی نہیں کہ پہلے اس پہ رکیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں حسن مطلق ہے اللہ. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ منبع بھی وہی ہے, مقصد بھی وہی ہے, مرکز بھی وہی ہے, مصدر بھی وہی ہے. حسن مطلق یعنی قادر مطلق, سمجھتے ہیں نا, قادر مطلق اللہ ہے, یعنی اس کے دائرہ قدرت سے کچھ باہر نہیں. جس کے لیے علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جب وہ قادر مطلق ہے, جب وہ قادر مطلق ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں, میرا نوجوان دوست اس بات کے گواہ ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اس مشن کے توحید کے دقائق پر اگر بات کسی سے ہوئی ہے تو وہ صرف آل محمد سے ہوئی ہے اور کسی سے ہوئی نہیں. سوال بھی اگر ہوا ہے تو علی سے یا علی کے بچوں سے ہوا ہے, علی کے بیٹوں سے ہوا ہے. کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ قادر مطلق ہے, اللہ قادر مطلق ہے. کہاں قادر مطلق ہے. قادر مطلق کا مطلب یہ کہ اس کے دائرہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. مطلق جہاں لفظ آ جائے تو بس وہی وہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. مطلق وہی ہے, یعنی اس نے قدرتیں تو ہم کو بھی دی, قدرت تو ہم کو بھی دی کہ یعنی قدرت میرے پاس ہے کہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں. آپ کے پاس قدرت ہے کہ آپ فضائل سن رہے ہیں اور سن کے سبحان اللہ ہوا گیا. قدرتیں ہمیں بھی دی گئی, لیکن وہ قادر مطلق ہے. آپ بول رہے ہیں نا فضائل پر سبحان اللہ, یہ ہماری اپنے اندر قدرت ہے, لیکن ہمارے یہ قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی کم عارف کو مجبور کرنے کے وہ بولیں. یہ قدرت کم معرفت کو, کچھ معرفت کو ہم بولنے میں مجبور نہیں کر سکتے جتنی قدرت ہے. لیکن قادر مطلب وہی, علی سے پوچھا گیا کہ وہ قادر مطلب ہے, کہا ہے. تو کہا یہ بتائیے کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بچپن سے سن رہے ہیں میرے بھائی, اب تو ساتھ آ جائیں گے, کوئی نئی بات چھوڑیے. کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ جواب کون دیتا؟ مولا ہی جواب دے سکتا, ملا جواب نہیں دے سکتا. اللہ سے پوچھا جاتا تو وہ گردن مار دیتا. مولا سے پوچھا جا رہا جو اتصال بلا فصل کی منزل پر, مولا سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے تو کیا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ جواب بھی سوائے علی کے کوئی نہیں دے سکتا تھا. کسی میں جرأت نہیں تھی یہ جواب دینے کی سوائے علی کے. علی نے کہا ہاں بنا سکتا ہے, لیکن جو بنے گا وہ اس کی مخلوق ہی ہوگا, خالق وہی رہے گا. اور جو بنے گا وہ اللہ قادر مطلق کی مخلوق ہوگا. قادر مطلق, خالق مطلق اللہ ہی رہے گا. آپ کیا کہا؟ عالم وقت نے کہا کہ حسن مطلق ہے اللہ. حسن مطلق, حسین مطلق نہیں, حسن مطلق کا حسن مطلق ہے اللہ. آگے پڑھ دوں میں. پھر کہا لا
لو کان الحسن مشخصا، کہا کہ اگر حسن جسم کی شکل میں آ سکتا ہوتا تو وہ جسم فاطمہ زہرا کا ہوتا. لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ تھا، کہ اگر حسن کو جسم دیا جاتا تو وہ فاطمہ. بات کہہ دی انہوں نے. ہوتا کا لفظ تو احتیاطاً لگایا. جیسے آپ نے سنا ہے آپ ہی کا خاصہ، میں دعا کر رہا ہوں یہی حق ہے ذکر زہرا سننے کا، یہی حق ہے. کہا کہ وہ فہیا جمال اللہ والحسن، زہرا ہی اللہ کا جمال ہے، زہرا ہی اللہ کا حسن ہے. عالم وقت کا جملہ ہے، نجف کی میری قوم کے عالم کا جملہ ہے کہ زہرا اللہ کا جمال ہے اور اللہ کا حسن ہے. کا دلیل یہ ہے کہ خود پیغمبر نے اللہ سے سن کے جب، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جتنے القاب ہیں انہی القاب میں سے ایک لفظ آپ کے بیان سامنے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے اللہ سے سن کے جو اوصاف سیدہ بیان کیے ہیں ان اوصاف میں سے سیدہ کا ایک لقب ہے انسیہ حورا، انسان کی شکل میں حور. آسان لفظ ہے آپ نے کچھ وہ جو فرمانا ہے نا آپ، اس کے میں کہاں سے کہاں لے کے آئے، اس لیے دلیل آپ کو دینا تھی، دلیل آپ کو دینا تھی کہ کہیں نہ کہیں حسد ضرور ہوتا ہے، حسد ضرور ہوتا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ علم سے بھی حسد ہوتا ہے. اور یہ جملہ مجھے ابھی یاد آیا اور یہ علامہ کا ہی جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ بھئی علم سے بھی حسد ہوتا ہے، حلم سے بھی حسد ہوتا ہے، اخلاق سے بھی حسد ہوتا ہے، کردار سے بھی حسد ہوتا ہے، دولت سے بھی حسد ہوتا ہے، جائیداد سے بھی حسد ہوتا ہے. اور کا سب سے بڑا حسد جو غیروں کو ہم سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے حسین کیوں ہوتے ہیں. بھائی حسن سے بھی حسد، حسن سے بھی حسد ہے. پچھلے دنوں کوئی منظر نامہ آیا تھا نا، کوئی کہیں سے 2-2.5 گھنٹے کی کچھ چیز ریلیز ہوئی تھی، کا حسن سے بھی حسد ہوتا کہ بھائی اتنی اچھی شکل کی کیوں ہے اور ہمیں اللہ نے یہ حسن کیوں نہیں دیا. تو ہوتا ہے. تو اب زہرا مسکرا دی اور یہ مسکرانا زہرا کا مسکرانا ہے نہیں. اس لیے آپ کو پہلے ہم نے دلیل دی ہے بھائی اس کا حسن اور مشخص ہو جائے تو وجود ہے زہرا. تو اب زہرا مسکرائیں اور چپ ہو گئے. کہا بھائی وہاں تو میں رسول کے ساتھ ہوں گی اور آپ علی کے ساتھ ہوں تو رسول کا مرتبہ تو بلند ہوگا اور علی پس درجے میں ہوں گے، وہاں تو میں بلند ہوں. زہرا مسکرا دی، زہرا خاموش ہو گئی. خاموش ہو کر بتایا کہ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ مسند احمد ابن حنبل میں سوائق محرقہ میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں. مسکرا اس لیے دی کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، جب رسول خطبے دے رہے ہوتے ہیں تو تم نہ معلوم کدھر ادھر ادھر کان لگائے ہوئے ہوتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں. مسکرا اس لیے کہ خاموش اس لیے ہو گئی کہ اسی منبر پر میرے بابا نے حدیث ارشاد فرمائی تھی اور کہا تھا، اپنے دونوں نواسوں کو گلے سے لگا کر کہا تھا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما. حدیث روکی ہے میں نے اس لیے کہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور عربی سے آپ سمجھ جائیں گے. کہا کہ میرے بابا، یعنی میں کہہ رہا ہوں، بیوی تو خاموش ہو گئی. اب گویا کہ زبان بے زبانی سے کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ نہ کہا. خاموش ہو کے بتایا اسی ممبر سے میرے بابا نے حدیث ارشاد فرمائی تھی. اور جب ممبر پہ میرے بابا بیٹھے ہوتے ہیں تو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، سب تھے. اور ایسے میں پیغمبر نے میرے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، امت کو مخاطب کر کے کہا، من احبنی واحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دو سے محبت کرتا ہے، اباہما و امہما، اور جو ان کے باپ سے اور ان کی ماں سے محبت کرتا ہے، کانا معی فی الدرجۃ یوم القیامہ، وہ قیامت میں وہاں ہوگا جہاں میں ہوں گا. ابھی تو تم ان کے لیے ترس رہے ہو، ارے رسول کے ساتھ تو ہم بھی.
ترین جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. 3 سال پہلے ہم نے اور عباس احمد صاحب نے پی ایچ ڈی کے زیر اہتمام نیشنل پارک پہ ایک مجلس 3 جماعت شانی کو رکھی تھی. وہ بعد میں کسی کی ویسے ہی ڈرائنگ روم کی سیاست کی نظر ہو گئی اور پھر نہیں ہو پائی. تو انشاءاللہ پھر موقع ہوگا تو آپ پی ایچ ڈی کے چیئرمین ہیں, پھر اس کو رکھیں گے. میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ وَكَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس جملے پہ غور نہیں کرنا, اس پہ غور کرنا جب بول رہا ہوں. اور بھول جائیے جو کہا تھا, ٹھیک ہے, اس پر غور کریں. کہا کہ جو مجھ سے, میرے دونوں نواسوں سے, ان کے باپ سے, ان کی ماں سے محبت کرتا ہے, وہ وہاں ہوگا قیامت میں جہاں میں ہوں گا. تو امت کے لیے تو پیغمبر نے اوپن آفر دے دی. اگر میرے گھر میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. حسن و حسین سے محبت, علی و زہرا سے محبت لے کے آ جانا, دروازہ کھل جائے گا. دروازہ کھل جائے گا. وہ چونکہ محبت رکھتی تھی اس لیے چادر کا کونا پکڑنے کے قابل ہو سکی. اس لیے چادر کے کونے تک تو آ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. اب ایسے ہی جیسے میں نے کہا نا کہ ایک مرتبہ کہا جمعہ اور ایک مرتبہ کہا پیر, ایسی ختم ہو رہی ہے بات, بالکل وقت بالکل کامل ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ پیغمبر تشریف فرما تھے منبر پر, اور جب شجر طوبہ کی بات آئی, شجر طوبہ, طوبہ کا درخت, تو پیغمبر نے کہا طوبہ کا درخت ایک درخت ہے, ایک درخت, اور اس کی شاخیں جنت کے ہر قصر تک گئی ہوئی ہوگی. جنت کے ہر قصر تک گئی ہوئی. یہ سب دیکھیے فیض ہے منبر, اس لیے کہ میرے ذہن میں ابھی بھی روایت ہے اور روایت آپ کے لیے. جو اس روایت کو سن کے خوش نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مومن ہے ممتحن نہیں. پڑھنے ایک ملک کو, جیسے فطروس کا نام آپ نے سنا, دردائیل کا نام سنا, سلسائیل کا نام سنا ہے نا, بہت سے ملک جنہوں نے فخر و غرور کیا. تو دردائیل کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ جتنا جو میں نے حدود مملکت الہیہ دیکھی ہوئی ہے اس سے بھی آگے کچھ ہے یا نہیں, بس اتنا ہی ہے. اس کے 16,000 پر تھے پہلے ہی, اللہ نے اسے 16,000 پر کیے تھے. یہ 16,000 پر نہیں کہ جو کبوتر کے ہوتے. آج سے 5 یا 6 سال پہلے یہاں تفسیر قرآن کی تقریر میں نے امام علی کا خطبہ پڑھا تھا, جس میں 4 بڑے عظیم فرشتوں کا تذکرہ تھا. اور وہ 4 عظیم فرشتے کون ہیں؟ اسرافیل, عزرائیل, میکائیل, جبرائیل. یہ 4 عظیم فرشتے, بڑے فرشتے. کہا کہ یہ جو میکائیل ہے, یہ میکائیل, اس کا قد, اب مولا خطبہ اس میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, کہ اس کا قد اتنا ہے, قد اتنا ہے کہ سمجھ لو کہ اسے مولا میں اس لیے چپ ہوا کہ آپ کی توجہ اتنی عظیم مجھے لگ رہی ہے کہ کیسے آپ سن رہے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو توجہ میسر آتی ہے. جو پن ڈراپ سائلنس ہوا ہے نا, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سب میری طرف متوجہ ہے. کا میکائیل, اس کا قد اتنا بلند ہے کہ جبرائیل کے ناک سے اور ہونٹ کا جو فاصلہ ہے, یہ اس کو طے کرنے کے لیے میکائیل کو 500 نوری برس چاہیے. یقین آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مجھے تو مولا کے پہلے لفظ پر یقین آ جاتا ہے, اس لیے کہ مولا کہہ رہا ہے 16,000 پر ہے اس کے, کوئی معمولی پر نہیں. جیسے اس کی ذہن میں یہ بات آئی, پروردگار عالم نے اسے مزید 32,000 پر دیے, اور جتنی سرعت سے وہ پرواز کر سکتا تھا اس سے 100 گنا زیادہ اس کو پرواز کی قوت دی, 100 گنا زیادہ. اور پھر وہ پرواز کرتا اور پھر تھک گیا, اور کہا کہ پروردگار میں عاجز آ گیا. اللہ نے کہا کہ شک کیا تھا, پرچھی دی, اسے بھی حسین نے شفا دی. ایک فطرس تھوڑی آیا تھا, دردائیل بھی آیا, سلسائیل بھی آیا, فطرس بھی آیا. کتنے ملائکہ, ٹھیک ہے. اب ایسے ہی پیغمبر جنتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. جنت, آپ سمجھیں کہ جنت کیا ہے. جنت روایت میں نے کیا پڑھی, طوبہ کا درخت, اس ایک درخت کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں گئی ہوئی ہوگی. اب میں نے یوں کہہ دیا کہ بھائی یہ 1 گز کا میرا ہاتھ ہے, لوگ سمجھ رہے 1 گز کی جنت ہے. یہ ملا جو ہے نا آج کل پریشان دوسروں کو کر دیتا ہے, وہ اللہ کو ایک چھوٹی سی دنیا کا خالق سمجھتا ہے, اس لیے لگتا ہے اس کے نزدیک بہت چھوٹا سا ہے. اور ہم علی کو عالم بالا تک, ملکوت تک جانتے ہیں. جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس کا اللہ جو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے.
اس نے چھوٹی سی دنیا کا خالق اللہ کو سمجھایا بنایا کوئی کسی کا خالق ہے بس یہی تک ہے اللہ اور بس اسی کو دیکھ رہا ہے اور یہی بودر کرتا ہے بس اللہ کو سمجھاؤ توحید سمجھاؤ. ابھی میں نے توحید کا ایک ذرہ بھی نہیں, یہ علی کا جو خطبہ ہے ایک ذرہ توحید بھی تو نہیں ہے بھائی. ان فرشتوں کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے. علی فرشتوں کے فضائل تھوڑی پڑھ رہے ہیں, علی تو الوہیت سمجھا رہے تھے. تو وہ ہے اللہ کہ جو علی اور رسول سمجھا رہے. اب وہ جنت کی بات آئی تو ملک کو اجازت دی کہ پرواز کرو اور چاپ دیکھو. ملک نے اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری جنت کی سیر کروں. ملک سمجھ گئے نا, 4 ملائکہ تو بہت بڑے. اب میں دوسرے ملائکہ کی بات کر رہا ہوں, فطرس, دردائیل, سلسائیل اور جیسے اور ملائکہ. ایک ملک نے خواہش ظاہر کی کہ میں تیری جنتیں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھا تیری جنت کیا. اللہ نے کہا اجازت دی, جاؤ پرواز کرو. وہ 500 برس پرواز کرتا رہا. پرواز کرتے 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 جنت کے ایک قصر کی ایک دیوار پہ آ کے بیٹھ گئے, ہانپ کر بیٹھ گئے. ادھر ایک خاتون برآمد ہوئی, تعارف ہوا, سوال و جواب ہوا. کہا کہ جنت دیکھنے نکلا تھا, 500 برس دیکھی ہے میں نے جنت, 500 برس میں نے جنت دیکھی ہے. کیا اللہ کی جنت ہے؟ کہا سنو, یہ 500 برس جو تم نے پرواز کی ہے نا, وہ جنت میں صرف میرے قصر کا حدود ہے. یہ سلامت رہے گا. جو 500 برس تم نے پرواز کی وہ جنت میں صرف میرے محل کے اوپر پرواز کرتے ہیں. ایک ایک مومن کا ایسا محل ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون قبول کر رہا ہے. میں نے کہا نا مومن ممتحن. علی کی محبت, زہرا کی محبت آسان نہ سمجھنا. جو لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیے بیٹھے, اتنی آسان چیز نہیں ہے جو ہم لیے بیٹھے اور اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے اصل بات, حق کے زہرا سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہی تو جنت میں قصر دلائے گی. تو اب ایسے ہی پیغمبر کہہ رہے تھے کہ جنت طوبہ, درخت طوبہ, شجر طوبہ, اور اس شجر کی خط اور یہ بات, اس شجر کی ایک شجر کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں گئی تھی. اب سمجھے آپ, ہر قصر میں, جب ایک قصر اتنا طویل ہے تو بھائی کم از کم اب یہی دیکھ لیجیے آپ جتنے لوگ بیٹھے, ایک ایک مومن کا کتنا بڑا قصر ہوگا. سب کے سب. اور علامہ صاحب چلے گئے, وہ کس قصر میں بیٹھے ہوں گے جو ہمارے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اور وہ شجر طوبہ, اس کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں سایہ کیے ہوں گے. اور وہ شجر, اس شجر کی جڑ جنت میں میرے گھر میں. کیا مکالمہ ہو رہا تھا آل ابراہیم میں, اور انہوں نے یاد ہے نا, کہا کہ شجر طوبہ کی جڑ جنت میں میرے قصر میں. سب نے کہا سبحان اللہ. کسی اور دن پیغمبر تشریف فرما تھے, پھر شجر طوبہ کا تذکرہ ہے, پھر جنت کے قصر ہے, جنت کا تذکرہ ہے. اور کیا شجر طوبہ ہے, اس کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں گئی ہوئی ہیں, اور اس شجر کی جڑ علی کے گھر میں. تھک گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ شجر طوبہ کے, یعنی اس کی جڑ میرے گھر میں. پھر کہا شجر طوبہ کی جڑ علی کے گھر میں. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ, آپ شاید بھول گئے, انڈر بریکٹ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شجر طوبہ کی جڑ آپ کے گھر میں ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے گھر میں ہے, تو بات سمجھ نہیں ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی تو ہے. جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی تو ہے. تو جہاں علی وہاں زہرا. ہمیں آپ کا نہیں پتا, اس لیے کہ ہمیں سواری والی جنگ بھی یاد ہے. اب ضروری ہے کہ مسلسل تقریروں میں عرض کر رہا ہوں, قرآن کی بھی عرض کیا, کل بھی عرض کیا کہ ضروری ہے امت کے لیے کہ اگر معرفت رسول کا دعویٰ ہے تو دلیل ہم مانگیں گے. یہ ہم استحقاق سے کہہ رہے ہیں, میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں. اگر امت کہتی ہے کہ وہ رسول سے محبت رکھتی ہے اور وہ رسول کی محب ہے اور وہ رسول کو سچا رسول مانتی ہے اور وہ رسول کی جان پر اپنی جان نثابت کرنے کو تیار ہے, تو ہم استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم دلیل آپ سے مانگیں گے اور دلیل ہم سے لی جائے, اور ہماری دلیل کا جواب دینا پڑے گا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے دل میں محبت رسول ہے تو ہم آپ سے سوال کریں گے
ہم اس وقت یقین کریں گے کہ محبت رسول ہے. یہ بتاؤ زہرا کو سچا مانتے ہو یا نہیں؟ زہرا سے محبت ہے یا نہیں؟ آپ پہلے دلیل ہمیں دیجئے، پھر ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے محبت رسول. جو سے کہہ رہا ہوں شاید ممبر میں پہلی دفعہ کہا گیا حضور ہم دیں گے سرٹیفکیٹ، محبت رسول کی ڈگری ہم دیں گے. ہم دیں گے کہ ہم سے بتاؤ کہ زہرا سے کتنی الفت ہے، زہرا سے کتنی محبت ہے، زہرا سے کتنی مودت ہے. اس لیے کہ مودت کا حکم سلمان فارسی نے نہیں دیا تھا، مودت کا حکم خالق سلمان نے دیا تھا. خبردار تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری تمام عبادتیں خاک میں مل جائیں گی اگر زہرا سے مودت نہیں. قربا کا ترجمہ آپ نے کر دیا کہ میرے قرابت داروں سے. کہاں ہے قربا کا ترجمہ میرے قرابت داروں سے؟ جا کے پڑھیے لغت میں. ابھی آپ کنگن کو آرسی کیا، پڑھ لکھے کو فارسی کیا، ابھی جا کے آپ لغت اٹھا کے پڑھیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قربا، لفظ قربا مانے تو بعد میں آتے، پہلے اس کا صیغہ بتایا جاتا. جہاں پر بھی آپ انگلش کی ڈکشنری بھی آپ دیکھیں گے تو پہلے اس کا صیغہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، یہ فیمنن ہے یا میسکولن ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا کہ نہیں بتائی جاتی ہے. تو اسی طرح جب عربی کا کوئی لفظ ترجمے کی منزل پر آتا ہے تو پہلے صیغہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو قربا کا ترجمہ تو بعد میں آیا، صیغے نے بتایا کہ یہ لفظ ہے واحد اور مؤنث. پیغمبر کہہ رہے ہیں کسی ایک بیٹی سے مودت کرنا ہے، مودت زہرا سے، مودت زہرا سے، اور ثبوت دینا پڑے گا کہ زہرا سے مودت ہے یا نہیں. اس لیے کہ اب اسی پر یہی کسوٹی ہے، یہی معیار ہے، یہی میزان ہے، یہی میزان ہے. صرف آپ یا رسول اللہ کہہ کے پورے صراط عبور نہیں کرنے والے. اس لیے کہ رسول اللہ پہلے، رسول اللہ تو پورے صراط پہ تھوڑی کھڑے، پورے صراط پہ رسول اللہ کھڑے ہی نہیں. رسول اللہ تو وہی تھے کہ جہاں ہر جنگ میں رہتے تھے، اس لیے کہ ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا، عریش اس کو کہا جاتا تھا. علی کہتے تھے یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، علی ہے نا آپ کا سینہ سے، تو پورے صراط پہ تو علی ہوں گے. اور خود حضرت ابوبکر کی روایت ہے کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز نہیں ہوگا وہ پل سے پار نہیں کر سکتا. جواز جانتے ہیں؟ لکھی ہوئی تحریر، لکھی ہوئی تحریر. اب جنہوں نے تحریر پھاڑ دی تو ان کو تحریر ملے گی؟ جنہوں نے تحریر پھاڑ دی ہو تو ان کو تحریر تو ملے گی. یہی فیصلہ ہو گیا، فیصلہ تو یہی ہو گیا. یعنی اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ دنیا دار امتحان ہے، یہ تو دار نتیجہ بھی ہو گیا، یہاں تو نتیجہ بھی سامنے آ گیا. تو اصل چیز ہے مودت زہرا، ہر کو کے بعد اصل چیز ہے احترام زہرا. دل کرتے ہیں ہمارے، ذریت زہرا ہم کہلاتے ہیں، امت زہرا کہتے ہیں. یہاں یقیناً سادات بھی تشریف فرمائے اور غیر سادات بھی بیٹھے ہوئے، سب یکساں ہے مودت زہرا، یکساں ہے مودت زہرا میں. اس لیے باہر سے آئے تھے سلمان فارسی، کہہ دیا کہ اگر کوئی باہر کا بھی ہے اور ہماری محبت میں طاق ہو جائے تو ہم اسے اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں، ہم اسے اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں. صرف دلیل یہ دے دو کہ تم میری بیٹی کا احترام کرتے ہو، تم میری بیٹی کا احترام کرتے ہو. جو آپ سینوں سر بیٹھ رہے ہیں یقیناً آپ اس وقت حسن و حسین کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، اور ساتھ میں اس بیٹے کی خوشنودی کا بھی کہ جس نے اپنے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو زہرا کا بیٹا کہنے والا. اس وقت عباس بھی آپ سے خوش ہیں، حسن و حسین بھی خوش ہیں، اس لیے یہی حق ہے زہرا پہ گریہ کرنے کا. اور یہ بات کیا گزری ہوگی رسول پر، نوجوان دوست سنیں یا بچے سنیں. اس لیے کہ رسول نے جانے سے پہلے ایک ایک منظر زہرا کو بتایا تھا. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں. جانے سے پہلے ایک ایک منظر علی کے گوش گزار کیا. یا علی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا آپ کے ساتھ، یہ ہوگا آپ کے ساتھ، ایسے ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو گلے میں رسی باندھ کے ایسے کر جائے. علی مجھ سے وعدہ کرے صبر کریں گے، اس لیے کہ حکم خدا یہی ہے
حکمت خدا یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، اس لیے کہ پیغام کو آگے جانا ہے۔ اور یہ علی اگر آپ کو 40 مومن میسر آ جائیں تو پھر اجازت ہے کہ نیام سے ذوالفقار کو باہر لے آئیے گا۔ یہ علی سے وصیتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ زہرا سے کتنی محبت ہے رسول کو کہ زہرا کے بالوں کو سونتے ہیں بار بار، زہرا کے رخسار چھوٹتے ہیں بار بار۔ اور کسی خاتون نے کہہ بھی دیا کہ بار بار اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہیں، بار بار بیٹی کو پیار کرتے ہیں۔ آپ مجھے کیا معلوم، جب زہرا کو چومتا ہوں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جب جنت کی خوشبو کو محتاج ہوتا ہوں تو زہرا کے بوجھ سے دیتا ہوں، اجروں کو بدلتا ہوں، اجروں کو بدلنا یہ ہی نہیں ہے۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا اسے گزارش ہے کہ وہ آنکھیں چکا لیں، جو رونا جانتے ہیں وہ مجھے دیکھیں، اس لیے کہ زہرا کی رضا کے دن ہیں۔ اور یقیناً میں جملہ کہنے میں بجا رہا ہوں کہ محرم کے 68 دن، محرم کے عزا کے 68 دن تم زہرا کو حسین کا پرسہ دیتے ہو۔ یہ جو 1 مہینہ ہے تم حسین کو زہرا کا پرسہ دے، تم حسین کے لاڈلوں کو زہرا کا پرسہ دے دو، اپنی آوازیں بلند کرو۔ یہ تو علی سے کہا، لیکن اس وقت دل رسول پر کیا گزری ہوگی جب زہرا سے بہت سی غیر کی باتیں کی۔ اور میں ایک بات یہ بھی تھی کہ زہرا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دربار تک جا رہی ہے، میری جو تحریر تیرے ہاتھ میں ہے اس تحریر کو چاک کیا جا رہا ہے۔ بعد کی باتیں بھی بتائیں، میں تو آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رسول یہ کہہ رہے ہوں گے قلب رسول پر کیا گزر رہی ہوگی۔ صرف رسول کی نگاہ میں یہ منظر تو نہیں ہوگا نا کہ میری بیٹی دربار میں آ رہی ہے، صرف یہی تو منظر نہیں ہوگا نا کہ تحریر کو چاک کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ منظر نہ ہوگا کہ دروازے کو جلایا جا رہا ہے؟ کیا یہ منظر نہ ہوگا کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے؟ کیا یہ منظر نہ ہوگا کہ زہرا کی پسلیاں شکستہ؟ تو اس وقت قلب رسول پر کیا گزر رہی ہوگی یہ دل رسول جانتا ہے، یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ زہرا کو کس طرح رسول بیان کر رہے تھے۔ آخری جملے سنتے چلے جائیے میرے عزیزوں۔ کل میں نے ایک جملہ کہا اور وہی سے آگے گفتگو بڑھاتا ہوں، یہ سنت رسول ہے۔ ہر شیعہ سنی مولوی نے لکھا کہ سنت رسول یہ تھی کہ جب بھی زہرا اپنے بابا سے ملنے آتی تھی تو رسول اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک زہرا بیٹھی رہتی۔ یہ جملہ ہونے کے لیے میرے حضروں کافی تھا، آپ کے ہاتھ سینے پہ آ جائیں تو بس یقیناً عبادت کامل ہو جائے گی۔ ہر روایت میں لکھا کہ جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے، جب تک زہرا بات کرتی رہتی تھی رسول کھڑے ہو کے زہرا کی بات سنتے تھے۔ اور یہ کہیں تخلیے میں نہیں ہوتا تھا، بھاری مسجد نبوی میں اصحاب کے سامنے جب زہرا اپنے مکنے میں ملبوس ہو کر بابا کی خدمت میں آتی تو سارے صحابہ دیکھتے تھے کہ زہرا بیٹھی رہتی ہیں، رسالت کھڑی رہتی ہے۔ تو کیا صحابہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب زہرا مسجد میں آ جائیں تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تمام سنتیں رسول پر عمل کرنے والے کھڑے ہو جائیں؟ ختم ہو گئی بات، عجیب ماحول پلٹ گیا۔ وہی مسجد تھی، وہی زہرا تھی، ماحول یہ بدلا کہ کل تک جب زہرا آتی تھی تو جب تک زہرا بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے، آج زہرا کھڑی رہی سب بیٹھے رہے۔ اجروں کو بولتا نہ معلوم کتنی دیر کھڑی رہی، سب سنا ہے تم نے روایتوں میں، گھنٹوں زہرا کھڑی رہی اور زہرا کھڑے ہو کے خطبہ دیتی رہی۔ کسی نے پوچھا تھا جناب مرزا سے بہت اچھے بات، یہ بتائیے اے کنیز بطول، یہ بتائیے جب فاطمہ زہرا نے دربار میں خطبہ دے لیا تو اس کے بعد گئی کہاں گئی؟ تو رو کر مرزا نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہاں گئی۔ جس وقت بی بی خطبہ دینے مسجد میں آ رہی تھی تو اب جیسے ہی سنا کہ فدق پہ قبضہ ہو گیا ہے اور جو مختار فدق تھا اس کو نکال دیا گیا ہے، جیسے ہی بی بی نے سنا تو فضا کہتی ہے سنے گیا دل میں مودت زہرا کا ہونا لازمی ہے، چاہے سید ہو یا نہیں ہو، صرف مودت کا ہونا لازمی ہے، اور جو صاحب مودت ہے وہ اس منظر تک ضرور پہنچے گا۔ فضا کہتی ہے کہ جیسے ہی سنا کہ فدق پہ قبضہ ہو گیا، ایک بار میری بیوی نے ہاتھوں میں دستانے پہنے، مکنا چادر عبا اوڑھی، پاؤں میں موزے زیب تن کیے، کہا پاؤں میں موزے زیب تن کیے جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اب تو جان، اب تو جان، اس لیے کہ زہرا باہر آ رہی ہے۔ آج یہ جملہ پہنچ جاتا ہے، کہا اب تو جان، اس لیے کہ زہرا باہر آ رہی ہے۔ کہا جس وقت ایسا کہہ رہے ہیں، آج جملے پڑھنے جا رہا ہوں، کہا جس وقت بنت رسول مسجد میں خطبہ دینے باہر آ رہی تھی، اپنے قدموں سے چلتی ہوئی آئی، میں اور ام احمد پیچھے پیچھے تھے، لیکن جب رسول کی بیٹی نے خطبہ دے لیا
تو زہرا لڑکھڑا رہی تھی، زہرا سے قدموں پہ کھڑے کرا گیا، ایک طرف سے میں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام ایمن نے سہارا دیا، اور زہرا نے کہا گھر نہیں جاؤں گی، مجھے میرے بابا کی قبر پر لے جاؤ۔ کیا بابا کی قبر پر پہنچی، رخسار قبر پر رکھ کر کہا بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مسائل پڑے ہیں جو روزے روشن پر پڑھتے تو سیاہ رات میں بدل جاتے، ارے میں بنت رسول کی خدمت میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا بی بی آپ نے ایک خطبہ دیا، ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے وقت سر پر چادر بھی تھی، آپ سے کھڑے کرایا گیا، ارے سینا کبھی کوفہ میں خطبہ، کبھی شام میں خطبہ، سر پر چادر نہیں، تازیانوں یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، اے پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا، 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 امت نے ادا جیلے رسالت کی اکرسا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، وہ درد سہے تم نے جو قاصر ہے پیا سے، شکوہ نہ کیا تم نے کبھی اپنی زبان سے، تنہائی کے پردے میں لہو آنکھ سے ٹپکا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، دروازہ جلا ہو گئی محسن کی شہادت، وہ درد تھا پہلو میں کہ مشکل کی عبادت، دشوار عقابت تھی لہو روتا تھا سجدہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، غش آ گیا ہے دل کو بھی حالت جو یہ دیکھی، دربار سے گھر لائی تھی بالوں پہ سفیدی، انصاف کی طالب تھی سو انصاف نہ پایا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ارے حسنین پہ زینب نے قیامت کی گھڑی ہے، وہ غم ہے کہ حیدر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس
زہرا یا فاطمہ زہرا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. ارے بے کفن چھوڑ کے جاتی نا یہ خواب ہے بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. کیسے بھائی تیرے لاشے کو میں پہناتی کفن. کیسے بھائی تیرے لاشے کو میں پہناتی کفن. چادر فاطمہ زہرا نہیں سر پر بھیا. بے کفن چھوڑ کے جاتی نا یہ خواب ہے بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. ایک نیزے پہ اٹھایا ہے میری چادر کو. ایک نیزے پہ اٹھایا ہے میری چادر کو. ایک نیزے پہ اٹھایا ہے تیرا سر بھیا. ایک کفن چھوڑ کے جاتی نا یہ خواب ہے بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. آشا شبیر کا مقتل میں تڑپتا تھا رضا. آشا شبیر کا مقتل میں تڑپتا تھا رضا. رو کے یہ کہتی تھی جب زینب مضطر بھیا. ایک کفن چھوڑ کے جاتی نا یہ خواب ہے بھیا. کاش ہوتی میرے سر پر میری چادر بھیا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ وعلا جدکا وابیک وعلا امکا واختکا واخیک. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا مولایا وانصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء. السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا یا مولایا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ.